خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور پیچیدہ موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ایران کے حوالے سے جو حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے وہ ایک ایسی جنگ کی طرف جا رہی ہے جسے شاید جیتا ہی نہیں جا سکتا؟ آئیے اس سوال کا جواب میر شائمر کے تجزیے کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ اس تجزیے کو سمجھنے کے لیے ہم ان 5 اہم نکات پر بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ حکمت عملی ناکام کیوں ہو سکتی ہے، میدان جنگ کی نوعیت کیا ہے، زیادہ طاقت کا استعمال کیوں کارگر نہیں ہوگا، اس کے عالمی اثرات کیا ہوں گے، اور آخر میں اس الجھن پر بات کریں گے کہ کوئی اور راستہ کیوں نظر نہیں آ رہا۔ تو آئیے سب سے پہلے اس تجزیے کی بنیادی دلیل سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سخت بات ہے جو میر شائمر کہہ رہے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ان کے پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جو راستہ اس وقت اختیار کیا گیا ہے وہ سیدھا ایک اسٹریٹجک بند گلی کی طرف جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ سمجھنے کے لیے کہ اس حکمت عملی کو ناکام کیوں سمجھا جا رہا ہے، ہمیں پہلے خود اس تنازع کی نوعیت کو دیکھنا ہوگا۔ یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہے۔ میر شائمر اس تنازع کو ایک غیر متوازن تنازعہ یعنی ایسیمیٹرک کانفلکٹ قرار دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ دو ایسی طاقتوں کے درمیان جنگ ہے جن کی فوجی قوت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے نا تو دونوں کے لیے جیت کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ اور یہیں سے اصل فرق واضح ہوتا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں جن کے لیے جیت کا مطلب ہے حکومت کی تبدیلی، جوہری پروگرام کا خاتمہ، یعنی بہت بڑے مقاصد، اور دوسری طرف ہے ایران جس کے لیے صرف اپنا وجود برقرار رکھنا یعنی سروائیو کر جانا ہی ایک بہت بڑی جیت ہے۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے، سوچیں ذرا۔ اس کے علاوہ تجزیہ یہ بھی بتاتا ہے کہ فوجی طاقت کم ہونے کے باوجود ایران کے پاس کچھ ایسے پتے ہیں جو بہت بھاری پڑ سکتے ہیں۔ وہ خلیجی ممالک کے تیل کے ذخائر کو نشانہ بنا سکتا ہے، پانی صاف کرنے والے پلانٹس کو ہدف بنا سکتا ہے، اور ان اقدامات سے ایک عالمی اقتصادی بحران کھڑا کر سکتا ہے۔ چلیں اب اگلے نقطے پر آتے ہیں جو کہ ایک بہت عام سوال کا جواب دیتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل مزید طاقت کا استعمال کریں، مزید سزائیں دیں، تو کیا وہ ایران کو جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتے؟ لیکن تجزیہ کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایران کا ہجوم ہے۔ ہم بات کریں تقریباً 9.5 کروڑ کی آبادی کی، ایک ایسا ملک جو مغربی یورپ جتنا بڑا ہے، اور یہ وہ قوم ہے جس نے 80 کی دہائی میں عراق کے ساتھ جنگ میں لاکھوں جانیں گنوائیں لیکن ہمت نہیں ہاری۔ میر شائمر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ کسی قوم پر بہت زیادہ ظلم اور سزا انہیں ہمت ہارنے پر مجبور نہیں کرتی، بلکہ اکثر اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ اس تجزیے میں ماضی کی جنگوں جیسے ویتنام اور افغانستان کی مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ان جنگوں کی طرح یہاں بھی فتح کا کوئی سیدھا سادہ جادوئی فارمولا موجود نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس تجزیے کے مطابق اس تنازع کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جنگ عالمی سطح پر امریکی مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ مشرقی ایشیا سے فوجی وسائل ہٹانے پڑ رہے ہیں، یوکرین جنگ سے توجہ ہٹ رہی ہے، خلیجی اتحادی چین اور روس کے قریب ہو رہے ہیں، اور مسلم دنیا میں امریکی ساخت مزید خراب ہو رہی ہے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ یہ نکل رہا ہے، جیسا کہ اس تجزیے میں کہا گیا ہے، کہ اس سارے معاملے کا سیدھا فائدہ روس کو اور نقصان یوکرین کو ہو رہا ہے۔ یہ دوسرے عالمی تنازع پر براہ راست اثر انداز ہو رہا ہے۔ اور یہ ہمیں اس تجزیے کے آخری اور شاید سب سے زیادہ تشویشناک حصے کی طرف لاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب مشکل سوال پوچھے جاتے ہیں تو کوئی اچھے جواب نہیں ملتے۔ میر شائمر کا کہنا ہے کہ قیادت کو بھی اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ آسان راستے ناکام ہو چکے اور کوئی قابل عمل متبادل نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر فوجی آپشنز کیا ہیں؟ اس پر بھی غور کیا گیا ہے۔ دیکھیں، 2 ہی بڑے راستے نظر آتے ہیں۔ ایک ہے فضائی طاقت کا استعمال، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ صرف ہوائی حملوں سے حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ دوسرا راستہ ہے زمینی فوج بھیجنے کا، لیکن ایران جیسے بڑے ملک پر حملہ کرنا سیاسی طور پر تقریباً ناممکن ہے، اور ایسا ہوگا بھی نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں فوجی راستے ایک بند گلی ہیں۔ تو آخر میں حاصل کیا ہوگا؟ اس تجزیے کے مطابق طویل مدتی نتائج بہت منفی ہیں۔ اس جنگ سے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کا مزید جواز ملے گا۔ جنگ کے بعد بھی ایران امریکی مفادات کے ساتھ نہیں ہوگا،
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ اسٹریٹجک طور پر پہلے سے بھی بدتر پوزیشن میں ہوگا۔ اور آخر میں یہ تجزیہ ہمیں اسی مرکزی سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ جب مشکل سوالوں کے کوئی اچھے جواب نہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی الجھن ہے جس کا کوئی آسان حل دور دور تک نظر نہیں آتا۔